الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین، آج ہمارے درس قرآن کا آغاز سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 10 سے ہو رہا ہے، اور جیسا کہ گزشتہ درس میں آپ نے سنا کہ منافقین مدینہ کا ذکر چل رہا ہے، جو مسلمانوں کی مجلس اور محفل میں آتے تو کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب واپس کفر کے جو رؤساء اور سردار ہیں اپنے شیاطین کے پاس جاتے تو کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، دوغلی پالیسی اختیار کرتے تھے۔ تو اس پورے رکوع میں انہی کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ مرض اور بیماری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی جو طبیعت ہے وہ حد اعتدال سے نکل جائے۔ جب بھی کسی آدمی کی طبیعت حد اعتدال سے نکل جاتی ہے تو اس کے افعال میں یا اس کے افکار میں خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ اب خواہ وہ بیماری جسمانی طور پر ہوگی تو اس کے افعال میں خلل پیدا ہوگا، اور اگر وہ بیماری روحانی طور پر ہوگی تو اس کے افکار میں خلل پیدا ہوگا۔ اس لیے بیماریاں دو طرح کی ہیں۔ کچھ بیماریاں تو ایسی ہیں جو انسان کے جسم کو لگتی ہیں، جیسے کہ بخار ہو جاتا ہے، کوئی آدمی بلڈ پریشر کا مریض ہے، کسی کو شوگر ہے، کسی کے گھٹنوں میں تکلیف ہے، سر میں درد ہے۔ یہ تمام وہ بیماریاں ہیں جو انسان کے جسم کو لاحق ہوتی ہیں۔ لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو انسان کی روح کو لاحق ہوتی ہیں اور انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہیں، روحانی طور پر وہ کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ جیسے کفر کی بیماری ہے، شک کی بیماری ہے، نفاق اور منافقت کی بیماری ہے جو ان منافقین مدینہ کے اندر پائی جاتی تھی، کفر و شک اور نفاق۔ اسی طرح اگر ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں اور وہ اس پر شکر نہیں کرتا، ہر وقت ناشکری کے کلمات کہتا رہتا ہے، یہ بھی ایک روحانی بیماری ہے، یا مصائب اور تکالیف پر صبر نہیں کرتا، تو بیماری جیسے جسم کو لگتی ہے ایسے ہی روح کو بھی لگتی ہے۔ قرآن کریم روحانی بیماریوں سے ہمیں شفا عطا کرتا ہے، اور قرآن کریم کے پڑھنے سے جسمانی بیماریاں تو دور ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے نزول کا ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ انسانی جو نفوس ہیں، انسانیت، ان کی تہذیب ہو اور ان کی روحانی بیماریاں ختم ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، کفر و شک اور نفاق کی بیماری ہے۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر روحانی بیماری بھی مراد ہو سکتی ہے، جیسے کفر و شک اور نفاق کی بیماری، اور جسمانی بیماری بھی ہو سکتی ہے کہ منافق جو دوغلی پالیسی اختیار کرتے تھے، یہاں کچھ اور وہاں کچھ، تو ہر وقت ان کو یہ ڈر اور کھٹکا لگا رہتا تھا کہ کہیں مسلمانوں کو ہمارے حال کی اطلاع نہ مل جائے، کہیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور پیغمبر کو ہمارے حال پر آگاہ نہ کر دے۔ تو اس ہر وقت کے کھٹکے کی وجہ سے وہ جسمانی طور پر بھی کیا ہے، دن بدن کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ فرمایا ان کے دلوں میں کفر و شک اور نفاق کی بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھا دیا ان کی بیماری میں، اللہ نے ان کی بیماری میں اضافہ کر دیا کہ جو وہ مسلمانوں کی ترقی کو دیکھتے ہیں، قرآن کے نزول کو اور قرآن کو اترتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور مسلمانوں کا اس قرآن پر ایمان اور یقین دیکھتے ہیں، تو ان کے دل اور بیمار ہو جاتے ہیں، ان کی بیماری میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہاں زیادتی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف مجازن ہے، یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری میں، کفر و شک کی بیماری میں اضافہ کر دیا تو اس میں ان کا کیا قصور ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حالات اور اسباب پیدا فرمائے ہیں کہ ان حالات اور اسباب کی بنا پر انہوں نے ان حالات اور اسباب سے صحیح کام نہیں لیا۔ اگر وہ چاہتے اپنی عقل کو استعمال کرتے تو انہی حالات اور اسباب سے وہ ہدایت پا سکتے تھے، لیکن انہوں نے انہی حالات اور اسباب سے اپنی بیماری میں اضافہ کر دیا، کفر و شک میں اضافہ کر دیا، تو زیادتی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف مجازن ہے۔
فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، تکلیف دہ عذاب ہے، بڑا سخت عذاب ہے۔ کیوں؟ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹے ہیں، وہ جھوٹے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو دردناک اور تکلیف دہ عذاب دے گا۔ یاد رکھیے اوپر آپ نے جہاں کفار کا ذکر پڑھا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 7 میں، تو وہاں پر آخر میں تھا وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم، ان کے لیے عذاب عظیم ہے، اور یہاں منافقین کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لیے عذاب علیم ہے، اس لیے کہ منافق کافر تو تھے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ دھوکے باز بھی تھے، ساتھ ساتھ جھوٹے بھی تھے، خادع اور کاذب بھی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو عذاب عظیم کے ساتھ ساتھ عذاب علیم بھی ملے گا، اور عذاب علیم بڑا عذاب ہوتا ہے، دردناک عذاب ہوتا ہے، تکلیف دہ عذاب ہوتا ہے عذاب عظیم کی بنسبت، اس لیے جہنم میں سب سے زیادہ جو سخت سزا دی جائے گی وہ منافقوں کو دی جائے گی، اور اللہ فرما رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، سوچو اور غور کرو کہ اگر منافق جھوٹ بولے، کافر جھوٹ بولے تو اسے سزا مل رہی ہے، تو کیا مسلمان جھوٹ بولے گا تو اس کو سزا نہیں ملے گی؟ ضرور ملے گی۔ اس لیے جھوٹ گناہ کبیرہ ہے اور اپنے آپ کو جھوٹ سے بچانا چاہیے۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت مچاؤ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو کہتے ہیں جی ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم ہی مصلح ہیں، ہم تو فسادی ہیں ہی نہیں۔ فساد کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک چیز اپنے حد اعتدال سے نکل جائے، جیسے امام راغب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا معنی ذکر کیا ہے۔ اس لیے جب ان سے کہا جاتا ہے بھئی زمین میں فساد مت بچاؤ، لوگوں کو اللہ کے راستے سے مت روکو، کفر و شرک نہ کرو، یہ دوغلی پالیسی مت اختیار کرو، تو وہ نعرہ بلند کرتے ہیں۔ کیا نعرہ؟ انما نحن مصلحون، جی ہم تو مصلح ہیں۔ جی یہ نعرہ صرف اس وقت کے فسادیوں کا نہیں تھا، بلکہ یہ دیکھیں آج بھی دنیا میں جو لوگ فساد مچاتے ہیں وہ نعرہ بڑا خوبصورت لگاتے ہیں، نعرہ بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے، اور ایسا نعرہ ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسداد دہشت گردی کے نام پر یہ کتنا خوبصورت نعرہ ہے کہ ہم دنیا سے دہشت گردی کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اب انسداد دہشت گردی کے نام پر پوری دنیا کو وہ آتش کدہ بنا دیا گیا ہے، جہنم بنا دیا گیا ہے، لڑائیاں جنگ و جدل شروع ہو چکا ہے۔ تو بہت سارے لوگ جو برے کام کرتے ہیں، فسادی ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو مصلح کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الا انہم هم المفسدون، خبردار بے شک وہی فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو شعور تک نہیں اور احساس تک نہیں کہ ہم فساد مچا رہے ہیں۔ آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ لوگ ایمان لائے۔ لوگوں سے مراد یہاں پر کون ہیں؟ مفسرین کہتے ہیں یہاں پر لوگوں سے مراد صحابہ کرام ہیں، وہ جو سچے لوگ تھے، جو مخلص تھے، جو مومن تھے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ کما آمن الناس، جیسا کہ لوگ ایمان لائے، تو قالو کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائیں جیسے معاذ اللہ یہ بے وقوف ایمان لائیں۔ سفہاء سفیہ کی جمع ہے، بے وقوف کو کہا جاتا ہے، یہاں جہالت کے معنی میں استعمال ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسا کہ یہ جاہل ایمان لائے، یعنی ہم تو ایسا کبھی بھی نہیں کریں گے کہ ان جاہلوں کی طرح ایمان لے آئیں۔ تو انہوں نے جاہل اور بے وقوف کس کو کہا؟ معاذ اللہ صحابہ کرام کو کہا رضی اللہ عنہم۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ حماقت ہے کہ آدمی حق کی خاطر ساری دنیا سے اپنی دشمنی کو مول لے لے اور سارے ملک سے ٹکر لے لے اور بڑے بڑے سرداروں، چودھریوں، رئیسوں اور وڈیروں سے ٹکر لے لے، مالداروں سے ٹکر لے لے۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ حماقت اور بے وقوفی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا الا انہم هم السفہاء، جب انہوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا نا تو اللہ تعالیٰ نے 4 تاکیدات ذکر کی، اور 4 تاکیدات لا کر کہا کہ خبردار بے شک وہی بے وقوف ہیں۔ اللہ کو ذکر کیا، انا کو ذکر کیا، پھر ہم ضمیر کو لائے، پھر السفہاء خبر پر الف لام کو لائے۔ جو اہل علم ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا دفاع کیا اور اس وقت کے منافقوں سے کہا کہ جو میرے نبی کے صحابہ کو اور میرے نبی کے یاروں کو منافق کہتا ہے، تو میرے نبی کے یاروں کو بے وقوف کہتا ہے، تو سب سے بڑا احمق وہ ہے، سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے۔ الا انہم هم السفہاء، فرمایا خبردار بے شک وہی بے وقوف ہیں،
وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، لیکن وہ جانتے نہیں۔ میرے دوستوں، اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام معیار حق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ایمان کا معیار بنایا ہے کہ ہمارا ایمان تب معتبر ہوگا کہ ہمارا ایمان صحابہ جیسا، جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر تم ویسا ایمان لے آؤ جیسے صحابہ ایمان لائے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو جی ہاں تم ہدایت پا گئے، وہ ہدایت پا گئے۔ لیکن اگر تمہارا ایمان صحابہ جیسا ایمان نہیں ہے تو فرمایا کہ پھر تم ہدایت یافتہ نہیں ہو۔ تو صحابہ معیار حق ہیں، صحابہ ایمان کے لیے معیار ہیں۔ اس لیے جو آدمی صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرتا ہے یا انگلی اٹھاتا ہے تو سب سے پہلے یہ انگلی اس کی طرف جاتی ہے۔ جو صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، قرآن اس کو برا بھلا کہتا ہے۔ اور آپ دیکھیے، غور کیجئے، اس آیت کریمہ کو بار بار پڑھیے کہ انہوں نے صحابہ کرام کو بے وقوف کہا، جاہل کہا۔ اللہ تعالیٰ نے 4 تاکیدات لے کر بڑی پرزور طریقے سے ان کی تردید کی۔ فرمایا الا انہم هم الصفا، خبردار، بے شک یہی بے وقوف ہیں لیکن یہ لوگ جانتے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں منافقین کا ذکر کیا اور کہا کہ وہ کفر و شرک اور نفاق کی بیماری میں مبتلا ہیں، زمین میں دنگا فساد مچاتے ہیں، کفر کر کے، شرک کر کے، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک کر۔ اور صحابہ کرام جیسی مقدس ہستیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص ساتھی تھے اور مخلص ایمان والے تھے، جن کی بے شمار قربانیاں ہیں، یہ انہی کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو ان آیات میں ہم نے منافقین کی چند احوال اور پڑھے ہیں، آنے والی آیات میں باقی منافقین کے احوال بھی آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔